ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دوسری جگہ، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی، مہاجرین صحابہ کے حال کی طرف توجہ فرمائی، اور انصار صحابہ کرام کے حال کی طرف توجہ فرمائی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تنگی کے وقت میں، مشکل کی گھڑی میں، کٹھن حالات میں ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تنگی کے حالات سے کیا مراد ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حدثنا عن شان العسرہ، کہ ہمیں قرآن کریم کے اندر جو تنگی کا وقت ہے اس سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ تبوک کی طرف شدید گرمی کے موسم میں نکلے، ایک جگہ پہنچے، وہاں ہم لوگوں کو سخت پیاس لاحق ہوئی، حتی ظننا ان رقابنا ستنقطع من العطش، یہاں تک کہ ہم کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ شدت پیاس کی وجہ سے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، ہماری گردنیں الگ ہو جائیں گی۔ ہمارا حال یہ تھا کہ کوئی شخص اپنا اونٹ ذبح کرتا تو اس کا گوبر نچوڑ کر اس میں سے جو پانی نکلتا اس کو بھی پی جاتا۔ حالت جب بہت زیادہ سنگین ہو گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرماتا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور ابھی آپ کے ہاتھ لوٹے نہیں تھے کہ آسمان پر بادل چھا گئے، بارش ہونے لگی، صحابہ کرام نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہاں سے جب ہم لوگ آگے بڑھے تو آگے پانی کا کوئی نشان ہی نہیں تھا، پانی کا کوئی اثر ہی نہیں تھا، بارش کا نزول صرف اسی جگہ پر ہوا تھا۔ تو یہ عالم تھا تنگی کا، اور تنگی کے اس وقت میں صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر اعتبار سے مدد کیا، جان اور مال کی قربانی پیش کی۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں اور مزید وضاحت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو ہمیں سخت بھوک لاحق ہوئی۔ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا فاکلنا، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہم کو اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ کو ذبح کر لیں گے اور اونٹ کا گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افعلوا، کرو، ایسا کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا ان فعلوا قل الزہر، اے اللہ کے رسول اگر ان لوگوں نے اپنا اونٹ ذبح کیا اور کھا لیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لیکن آپ ایسا کیجئے کہ صحابہ کرام سے کہیے کہ جن کے پاس بھی کھانے پینے کا سامان بچا ہوا ہے وہ آپ کے پاس لے کر آئے اور آپ برکت کی دعا فرما دیجئے۔ چنانچہ ایک چادر بچھائی گئی، صحابہ کرام میں سے جن کے پاس بھی کھانے پینے کا سامان بچا ہوا تھا سب اس چادر پر لا کے جمع کرنے لگے۔ کوئی ایک مٹھی جو لے کے آتا، کوئی ایک مٹھی کھجور لے کے آتا، کوئی ایک ٹکڑا روٹی کا ٹکڑا لے کے اس چادر پر رکھ دیتا۔ اس طرح کھانے کا تھوڑا سا سامان جمع ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی اور کہا خذوا فی اوعیتکم، اپنے اپنے برتنوں میں کھانا بھر لو۔ صحابہ کرام نے بھر لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے حتی ما ترکوا فی العسکر بعاء الا ملؤوہ، یہاں تک کہ اس لشکر میں کوئی ایسا برتن نہیں تھا جس میں کھانا نہ بھرا گیا ہو۔ صحابہ کرام نے
سارے برتنوں میں کھانا بھر لیا، سب نے کھایا شکم سیر ہو کر، اور کچھ کھانا بچ بھی گیا، اضافہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى اللہ بہما عبد غیر شاک فیحجب عن النار، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی بھی بندہ اگر ان دو گواہیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے اور اس کے دل کے اندر کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہوتا تو جنت کے اندر ضرور جائے گا۔